اکثر اوقات ہم ان رشتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو رشتے ہمیں وحشت دیتے ہیں۔ وحشت کا مطلب ہوتا ہے گھبراہٹ اور جیسے کہ سینہ تنگ ہو جائے۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از ہمنا، آئی ویلکم یو ٹو مائی چینل۔ یہ ایک چھوٹا سا چینل میں نے بنایا ہے جہاں پہ میں اپنی انسائٹس شیئر کرتی ہوں ڈیلی، یہ سوچ کر کہ مجھے بھی یاد آ جائے اور میں اوروں کو بھی یاد کرا سکوں کہ ہمارا خدا ہمارے کتنے نزدیک ہے، اور جتنا ہم اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں گے اتنا ہم اپنے خدا کو جانیں گے۔ خود سے خدا کا راستہ۔ یہ سفر میرا بہت پہلے شروع ہوا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہو رہا ہے۔ میں بہت دور تھی خدا سے، اور ایکچولی آئی تھنک کہ کچھ لائف میں پیٹرنز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بار بار انہی لوپس میں گھومتے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح کے لوگ ڈھونڈتے ہیں جن کی ہمیں عادت ہوتی ہے، اور وہ لوگ بار بار ہمارے سامنے ہی آ جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ہمیں ہرٹ بھی کرتے ہیں۔ وہی طریقے کے پیٹرنز، وہی طریقے کے لوگ بار بار ہماری ریالٹی میں آ رہے ہوتے ہیں، اور سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کیا ہے جو ہمیں کرنا ہے یا سمجھنا ہے، جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ آج کا ٹاپک اس کے اوپر ہے۔ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وہ جو ہم اندر سے محسوس کرتے ہیں وہی ہم باہر اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر وحشت ہے خود کے ساتھ، آپ اگر اپنے آپ سے اریٹیٹ ہوتے ہیں تو آپ کے اطراف جو لوگ آئیں گے وہ بھی ایسے ہوں گے جو آپ سے اریٹیٹ ہوں گے یا اوروں سے اریٹیٹ ہوں گے۔ کوئی بھی آپ کا جو آپ کے اندر کی جو ایک ایموشن ہے جس کو آپ نے ڈیل نہیں کیا ہے، جیسے کبھی کبھی گریڈ ہوتی ہے، ہم گریڈی ہوتے ہیں پیسوں کے لیے۔ اگر آپ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور گریڈی ہیں، اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ گریڈی ہیں، تو جو لوگ آپ اٹریکٹ کریں گے اپنے طرف وہ بھی گریڈی ہی ہوں گے۔ اینڈ آپ نوٹس کریں گے کہ جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کی جو فزیکل ریالٹی ہے، جو آپ کے اطراف دنیا چل رہی ہے، وہ بالکل وہی ہے جو آپ کے اندر کی ریالٹی ہے، تو آپ کو لگے گا کہ ایک سیکنڈ رک جاؤ، تھوڑی دیر سنبھل جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اور اپنے اندر کی صفائی شروع کر دو، کیونکہ باہر کی صفائی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اندر کی صفائی کرنا لازمی ہے۔ لازمی کیا، ایکچولی ہمارا سب سے امپورٹنٹ جاب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کی صفائی کریں، اپنے ایموشنز کو ڈیل کریں، ان کا سامنا کریں، نہ کہ ان سے ڈریں یا ان کو دبا دیں یا ڈفرینٹ سبسٹنس لے کر ہماری باڈی میں ان کو کسی طرح سے غائب کر دیں۔ وہ جو ہمارے اندر ہوتا ہے نا، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے احساسات، ہماری فیلنگز، ہمارے ایموشنز یہ ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ایکچولی ہوتے ہیں ہماری روح کی زبان، ہماری انرجی کی زبان، ہماری لائٹ کی زبان، اور ان کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ یہ ہماری روح میں ہوتے ہیں۔ ان کو ہم نے سامنا کرنا ہوتا ہے، اور جب ہم ان کا سامنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک سیکنڈ، یہ انسان جو میری لائف میں میرے سامنے ہے یہ تو بڑا گریڈی ہے اور مجھے یہ دکھا رہا ہے کہ یہ گریڈی ہے، تو ایکچولی وہ کیا دکھا رہا ہے آپ کو؟ کہ آپ خود اپنی لائف میں بھی گریڈی ہیں، اس لیے آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں ایک ایسے انسان کو جو گریڈی ہے۔ جیسے کہ سمجھے غصہ ہے، آپ کو اپنے اوپر بہت غصہ ہے، مگر آپ اس کو دبا لیتے ہیں اور نہیں بولتے کسی سے بھی، اور آپ نہ ہیلنگ لیتے ہیں نہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ آپ کو اطراف میں لوگ ملیں گے جو یا تو آپ پہ غصہ کریں گے یا پھر آپس میں غصہ کریں گے۔ آپ سوچیں گے یار یہ کیا سین ہے، ایک تو یہ کہ میں غصہ ہوں، اوپر سے یہ بھی غصہ ہے، کیا سین کیا، اور پھر بم پھٹتے جائیں گے۔ ایسے اوقات میں نا ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں سوچنا ہوتا ہے کہ اچھا ایک سیکنڈ، اگر ایسے لوگ میرے اطراف ہیں آج، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر کچھ چل رہا ہے اور میں اپنے اندر کو بدلنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے سچ بولیں اور اس بات کو پہچانیں۔ دیکھیں اپنے اطراف کہ جو لوگ آپ نے جمع کیے ہوئے ہیں، آپ کے چاہنے والے، آپ سے پیار جو کرتے ہیں، یا جو بھی لوگ ہیں اطراف، وہ لوگ آپ کو کیا فیلنگ کروا دیتے ہیں۔
کس طرح سے محسوس کرواتے ہیں وہ آپ کو. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ نگیٹو ایموشنز میں زندہ ہیں اور بار بار آپ کو نیچے ڈرین کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کے ساتھ آپ کا رشتہ ڈریننگ ہے، یا آپ اپنے آپ سے خود سے ناراض ہیں. اگر آپ خود سے ناراض ہیں نا، آپ کو اطراف سارے لوگ ایسے ہی ملیں گے جو نہ آپ کی سمجھیں گے، نہ آپ کو بات کرنا چاہیں گے، اور ان کو بالکل آپ کی سمجھ نہیں آئے گی، وہ بھی آپ سے ناراض ہوں گے، اسے کیونکہ آپ خود سے ناراض ہیں. آپ جب اپنے آپ سے دوستی کر لیں گے، آٹومیٹکلی آپ کے اطراف جو لوگ ہیں وہ آپ کو ویسے ہی ملیں گے جو آپ کا دوست بننا چاہیں گے. آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھیے گا، جو بھی چیز آپ کے ایکسٹرنل ورلڈ میں ہے، باہر دنیا میں آپ کے اطراف ہے، آپ اس کو دیکھیے گا، نوٹ کریے. اور اسی لیے ہوتا ہے نا، خود سے خدا کا راستہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو پہچانیں، اپنے اندر جا کے کہ آپ میں کیا گڑبڑ چل رہی ہے، وہ کیا ہے جو بار بار آپ کا خدا آپ کو آپ کی فزیکل ریالٹی میں دکھا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ تمہارے اندر ہے، یہ باہر نہیں ہے. یہ شخص جو تمہارے باہر جو تمہیں تکلیف دے رہا ہے وہ ایکچولی تمہارے اندر ہے، وہ تمہارے اندر سے تمہیں تکلیف دے رہا ہے. تم جب وہ تکلیف کو ڈیل کرو گے، اس کا سامنا کرو گے، ڈرو گے نہیں، اور یہ سمجھو گے اور جانو گے کہ تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا تمہارے اندر کی گند کو صفائی کرنے میں تمہارے ساتھ ہوں، آٹومیٹکلی آپ شفٹ کرنا شروع کر دیں گے. آپ اپنے آپ سے کہیں گے ایک سیکنڈ، مجھے گریڈی نہیں ہونا ہے، مجھے ایکچولی سیلف لیس ہونا ہے، یا جو بھی آپ کو ہونا ہے، جیسے بھی جو بھی، مجھے پیار کرنے والا ہونا ہے، یا مجھے کنٹینٹ ہونا ہے، یا مجھے جو بھی آپ اپنی ہائر لیول وائبریشنز ہوتی ہیں ان کو کرنا چاہتے ہیں، ان کو ریچ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اپنے آپ سے کہیں گے نہیں، ایک سیکنڈ، پہلے آپ نے سب سے ریکگنائز کرنا ہے کہ یہ میرے اندر گڑبڑ ہے، مجھے یہ جیلسی بہت زیادہ فیل ہوتی ہے، اس لیے میرے اطراف جو سارے لوگ ہیں نا، وہ یا تو مجھ سے جلتے رہتے ہیں یا میں ان سے جلتی رہتی ہوں. تو آپ کو آٹومیٹکلی ریکگنائز کرنا ہے سب سے پہلے کہ ایک سیکنڈ، مجھے ہر کسی سے کیوں جلن ہو رہی ہے، میں کیا کر رہی ہوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے. رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے، بیٹھیں اس احساس کے ساتھ، اس کو فیل کریں کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے، میں جیلس فیل کرتی ہوں. آپ اون کریں اپنے ایموشنس کو. جب آپ ایموشنس کو اون کرنے لگیں گے تو آپ پھر ان کو آبزرو کر سکتے ہیں. جب آپ ان کو آبزرو کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ایکچولی آپ کے ایموشنز آپ کے کنٹرول میں، آپ کے ایموشنز آپ کے تھاٹس میں، آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک سیکنڈ، میں جیلس فیل کر رہی ہوں. جب آپ نے ریکگنائز کر لیا تو پھر آپ بولیں گے میں جیلس نہیں فیل کرنا چاہتی ہوں، میں ایکچولی سب کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں، میں سب کو آگے لے کے بڑھنا چاہتی ہوں، خود بھی بڑھنا چاہتی ہوں، ان کو بھی بڑھانا چاہتی ہوں، میں سب کے لیے انسپریشنل بننا چاہتی ہوں، میں ان سے بھی انسپائر ہونا چاہتی ہوں اور ان کو بھی انسپائر کرنا چاہتی ہوں. اور یہ شفٹ جب آپ اپنے اندر لے کر آئیں گے نا، جب آپ اپنے اندر سے بولیں گے کہ میں نے اپنے احساس کو پہچانا ہے، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے اور میں اس کو چینج کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، آٹومیٹکلی آپ کے اندر جو بھی چیز شفٹ ہوگی وہ آپ کے باہر کی ریالٹی میں شفٹ ہونے لگ جائے گی. اور وہ سارے لوگ جن سے آپ جیلس ہوتے تھے، یا تو وہ آپ کی لائف سے بالکل غائب ہو جائیں گے، یا آٹومیٹکلی آپ کا دل نہیں لگے گا ان کے ساتھ. آپ کہیں گے میں کیوں اپنے دوست میرے کھو رہے، میرے بھائی بہنوں سے میری نہیں بن رہی، میں پیرنٹس کے ساتھ نہیں بیٹھ پا رہی، جو بھی اینڈ یو ول بی لائک سو امیزڈ کہ جیسے ہی آپ اندر سے اپنے گند صفائی کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کے اطراف کے سارا گند خود ہی اللہ صاف کرنے لگ جاتا ہے. یہ ہے ہماری پاور. اس نے ہمیں یہ بیلنس دیا ہے. ہمارے اندر کی جو روح کی جو ہماری سچائی ہے نا، وہ آٹومیٹکلی ہماری ریالٹی میں، فزیکل ریالٹی میں سامنے آنے لگتی ہے. ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے ہم پہ، وہ جب ہمارے اندر کی صفائی کرتا ہے تو ہمارے باہر کی بھی صفائی کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، ایگو ڈیتھ بھی ہوتی ہے. ایگو ڈیتھ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں تو ہر کسی سے اچھے سے بات کرتی تھی، میں تو ہر کسی کے ساتھ بیٹھ کے گپے لگاتی تھی، مگر اب میرا دل نہیں کر رہا، میں بالکل نہیں کرنا چاہ رہی. آپ اپنی سچائی سے نا جاگ جاتے ہیں، جیسے آپ کے اندر کی روح جاگ جاتی ہے اور آپ ریپیل کرنے لگ جائیں گے ان لوگوں کو جو لوگ نیگیٹیوٹی دیتے ہیں آپ کو، یا ڈرین کرتے ہیں، یا جن کے ساتھ آپ کو مزہ نہیں آتا، اور آپ سچ بولنے لگ جاؤ گے. تو جب آپ اپنے اندر سے اپنے جو ایموشنز ہیں ان کے ساتھ بیٹھو گے، ان سے سوال جواب، ان کو ریکگنائز کرو گے، امپریس کرو گے، ان کو کہو گے کہ میں یہ فیل کرتی ہوں، اس کے بعد ان کو ریلیز کرو گے اور شفٹ کرو گے اپنی تھنکنگ پیٹرن، آٹومیٹکلی آپ کی فزیکل ریالٹی میں وہ سارے لوگ آپ کے آس پاس سے
چھٹ جائیں گے، بالکل غائب ہو جائیں گے، کیونکہ اب آپ کے اندر وہ گریڈ نہیں ہے، یا آپ کے اندر وہ جیلسی نہیں ہے، آپ کے اندر ریگریٹ نہیں ہے، آپ کسی سے چڑ نہیں رہے، آپ کسی پہ غصہ نہیں کرے، بیکاز آپ سمجھ گئے ہیں کہ آپ اپنے اندر سے شفٹ کر لیا ہے، آپ نے اپنے قابو کر لیا ہے غصے پہ، اب آپ کو جیلسی نہیں ہوتی، اب آپ سب کی مدد کرتے ہو، آپ کو پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا، آپ کو اپنے خدا کے پیچھے بھاگنا ہے، یا اس کی خوشی کے لیے کرنا ہے جو وہ چاہتا ہے، things like that. And suddenly automatically you will be guided towards that جو آپ کا اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے. I hope that یہ ویڈیو سے آپ کو یہ احساس ملا ہو کہ آپ اپنے اندر اپنے ساتھ جب وقت گزاریں گے، اپنی صفائی، اپنے اندر کی صفائی کریں گے، تو آپ کی باہر کی صفائی بھی آپ کا خدا آپ کے لیے کر دے گا. اینڈ یہی بات ہوتی ہے، ہمیں بڑی دیر لگ جاتی ہے یہ باتیں سمجھنے میں، مگر ایک دفعہ اگر سمجھ میں آ جائے نا اور اس پہ ہم کام کرنا شروع کر جائیں. اف یو فیل، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہیلنگ کروانا چاہتے ہیں میرے ساتھ، 1-on-1 سیشنز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. نیچے سارے ڈسکرپشن باکس میں میرے سارے ڈیٹیلس ہیں. میں انسٹاگرام پہ بھی ہوتی ہوں، ٹک ٹاک پہ بھی ہوتی ہوں. آپ مجھے اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فور 1-on-1 سیشنز، یا پھر میرے گروپ سیشنز. 2 سیشنز رن کرتی ہوں میں آن لائن، منڈیز کو اور فرائیڈیز کو، دونوں 11 بجے سے 1 بجے تک UK ٹائم. اگر آپ کو لگے کہ آپ جوائن کرنا چاہتے ہو تو آپ میسج کر سکتے ہیں مجھے. اینڈ دے ڈیپ ہیلنگ، دے کنیکٹ یو ٹو اللہ اینڈ دے کنیکٹ یو ٹو یور سیلف. کبھی کبھی ہم راستے میں نا جیسے کھو جاتے ہیں، تو یہ سیشنز آپ کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں، یا آپ کے دل کو بار 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 خدا کی یاد ایسے دلاتے ہیں کہ آپ بار بار اس کی طرف پلٹنا چاہتے ہو. اینڈ ان ویری سافٹ وے، اٹس ناٹ اے ویری ذکر like forceful kind of zikr. It's very meditative, it's very mindful, it's creating art and connecting it to Allah, inspired by the Quran. Monday والا جو سیشن ہے وہ inspired by the ayat of the Quran، اور جو فرائیڈے والا سیشن ہے میرا، اس میں ہم اللہ کے ناموں سے آرٹ ورک کریٹ کرتے ہیں اور اس کے ناموں میں ڈوب کر ان کو جینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کو لگے آپ جوائن کرنا چاہتے ہو، آپ مجھے میسج کرو اینڈ get your journey started towards your heart and towards your Allah, towards yourself. I hope کہ آپ کو کوئی میسیج اس ویڈیو سے ملا ہو. اگر ملا ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریے گا چینل کو. It helps me to grow myself as a spiritual art healer, and it helps me to reach the people who I need to share Allah's love and light. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کے لیے بہت ساری دعا اور بہت سارا پیار. پھر انشاءاللہ میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ for now.